بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے نبی گزرے ہیں کہ جو خود بھی نبی، ان کے والد بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی، یعنی ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں مختصر طور پر جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ کس طریقے سے مصر کے بازار سے مصر کے دربار تک حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے، یعنی کس طریقے سے ایک غلام سے ایک بادشاہ بنائے گئے۔ تو یاد رکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویوں سے 12 بیٹے تھے، اور ایک بیوی سے حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ قلبی لگاؤ تھا، بہت زیادہ فطری محبت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی، لہذا وہ چونکہ یعنی ان کے بھائی بکریاں چرایا کرتے تھے، تو انہوں نے پلاننگ کی کہ کسی طریقے سے بھائی کو اپنے والد سے جدا کر دیں، اور پھر ہم اپنے باپ کے نزدیک یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نزدیک اچھے بن جائیں گے، اور ہمارے والد ہمارے باپ ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگیں گے۔ اسی درمیان حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 12 ستارے ہیں، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ چونکہ چھوٹے تھے، لہذا والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا۔ ادھر ان کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ اصرار کرنے لگے کہ ہمارے ساتھ حضرت یوسف کو بھیج دیں، وہ بھی سیر اور تفریح کر لیں گے اور وہ بھی ہمارے ساتھ کھیل لیں گے۔ چنانچہ بھائیوں کے اصرار پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا گیا۔ لہذا یہ بکریاں چرانے کے لیے جب گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا، اور شام کو گھر واپس آئے اور روتے ہوئے آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جانور کے خون سے لال کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ ہم بکریاں چرا رہے تھے اور ایک بھیڑیا آیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ ان کے بھائی کنویں میں ڈال کر گئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 7 سال کے تھے، لہذا مختصر یہ کہ ایک قافلہ ملک شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ ان قافلے والوں کو پانی کی حاجت ہوئی، یعنی پانی تلاش کرنے لگے، تو وہ ایک کنویں کے پاس گئے۔ انہوں نے ڈول ڈالا، یعنی جس سے پانی نکالا جاتا ہے، وہ کنویں کے اندر ڈالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ذریعے سے اوپر آ گئے۔ لہذا قافلے والوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا خوبصورت لڑکا ہے، لہذا اس کو غلام بنا کر مصر کے بازار میں بیچ دیں گے۔ لہذا ان قافلے والوں نے مصر کے بازار میں لے جا کر، جو مصر کی فوج کا آفیسر تھا اور شاہی خاندان کا بڑا مالدار اور رئیس آدمی تھا، اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منہ بولے پیسے میں خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ زلیخا سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس غلام کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک شاہی خاندان اور شاہی گھر کے اندر رہنے لگے، اچھی طریقے سے زندگی گزارنے لگے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اس کی وائف حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی، فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گناہ کی طرف بلانے لگی۔ مختصر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچ گئے، اور آخر میں بے بنیاد الزام لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو تقریباً 7 سال کے لیے جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی
عمر تقریباً 40 سال تھی، جیسا کہ روایات کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت جیل کے اندر بند تھے تو بہت سے خواب کی تعبیر بتلائی، لہذا ایک خواب بادشاہ نے بھی دیکھا۔ بادشاہ نے دربار میں لوگوں سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائے ہیں اور 7 موٹی گائے ہیں، دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیں ہیں اور 7 ہری بھری بالیں ہیں، یعنی جو گیہوں کی بالیں ہوتی ہیں جس میں سے گیہوں نکلتا ہے، اس کی 7 بالیں ہیں جو خشک ہیں اور 7 بالیں سبز ہیں۔ جو خشک بالیں ہیں وہ سبز بالوں کو، یعنی جو ہری بھری ہیں، ان بالوں کو کھا رہی ہیں۔ کوئی اس خواب کی تعبیر بتلائے۔ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتلائی کہ 7 سال ایسے آئیں گے کہ جس میں خوب فراوانی ہوگی، اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، پھر اس کے بعد میں خوب بارش ہوگی، پھر قحط سالی کا ایک زمانہ آئے گا، پھر تمام طرف خوشحالی ہو جائے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس خواب کی تعبیر بتلائی، اس وقت کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور اعزاز اور اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام خزانوں کی چابی دے دی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ جب مصر کے اندر قحط سالی ہوئی تو آس پاس کے علاقوں میں بھی قحط سالی ہوئی، لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام جس علاقے میں رہا کرتے تھے وہ فلسطین کا ایک علاقہ کنعان تھا، لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہاں مصر کے بادشاہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ کچھ غلہ لے کر آئیں۔ یہ تمام بھائی 3 مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، پھر چوتھی مرتبہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط لکھا تھا کہ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، قحط سالی کا زمانہ ہے، لہذا ہمارے اوپر رحم کیا جائے اور ہمیں غلہ دے دیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ خط جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اقرار کیا کہ میں ہی یوسف ہوں، اور یہ جو میرا بھائی بنیامین ہے یہ میرا سگا بھائی ہے، اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام میرے والد ہیں۔ لہذا اگلی مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لینے کے لیے اپنے فوج کے کچھ لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فلسطین کے علاقہ کنعان میں بھیجا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے اور تمام لوگ سجدے میں گر گئے، اور ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام خاندان والے بھی سجدے میں گر گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یہ وہ خواب تھا جو میں نے دیکھا تھا، ستارے ہیں اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ خواب یہ تھا جو آج پورا ہوا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے تقریباً جیسا کہ روایات کے اندر بیان کیا جاتا ہے 80 سال الگ رہے۔ یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 23 سال زندہ رہے اور 120 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور دریائے نیل کے برابر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ روایات کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے مصر سے نکلنے کے لیے حکم دیا تھا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش کو یعنی قبر مبارک کو مصر سے فلسطین کی طرف یعنی جہاں ان کے آباء و اجداد دفن تھے وہاں منتقل کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی مصر سے نکال کر فلسطین کے علاقہ کنعان میں لے گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برابر میں لے جا کر دوبارہ دفن کیا ہے۔